وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ سنو، آپ ادھر بیٹھ جاؤ پلیز۔ بشام نے بیڈ کے سامنے پڑے صوفے کی جانب دیکھا۔ حنال نے بے یقینی سے اسے دیکھا جو اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پلیز، اس کے دوبارہ کہنے پر وہ کانپتی ہوئی اٹھ کر اوپر بیٹھی۔ کمرے میں ایک جہازی سائز بیڈ کمرے کے درمیان میں رکھا تھا، جس کے بالکل سامنے صوفہ رکھا تھا اور اوپر دیوار پر LCD نصب تھی۔ کمرے کے باہر جانب چھوٹا سا کوریڈور تھا جس کے اہتمام پر واش روم کا دروازہ تھا اور اس کے بائیں جانب ڈریسنگ روم تھا، اور بیڈ کے دائیں جانب رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ کین کا ایک بک ریک پڑا تھا جس کے آگے گلاس وال اور اس میں سے باہر کی جانب دروازہ کھلتا تھا۔ صوفے کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل بھی رکھا ہوا تھا۔ بشام ابھی اس کے متعلق کچھ پوچھنے ہی لگا تھا کہ پریزاد نوک کر کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کا بول تھا اور دوسرے میں ٹاول۔ وہ اندر آ کر حنال کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کر اس کے چہرے کی ٹکور کرنے لگی۔ ایک وہ اور ایک بشام ہی تو بس اس لڑکی کی تکلیف پر بل بلائے تھے۔ تمہیں تھوڑا درد ہوگا لیکن یہ بہت ضروری ہے ابھی تمہارے لیے۔ حنال کے منہ سے سسکاری نکلی تو پریزاد نے محبت سے اسے سمجھایا۔ ابھی وہ پوری طرح ٹکور کر بھی نہیں پائی تھی کہ ماں کی آواز پر کرنٹ کھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ براس، اب آپ یہ سب کرو، ماس کو پتہ چلا تو اس بیچاری کی اور شامت آ جانی ہے۔ وہ تیزی سے ٹکور کی چیزیں بیڈ کے نیچے رکھ کر باہر بھاگی۔ شام نے تیزی سے اٹھ کر دروازے کی کنڈی چڑھائی اور پھر حنال کا ہاتھ تھام کے بیڈ پر اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے اس کے چہرے کی ٹکور کرنے لگا۔ ابھی اس نے ٹاول اس کے چہرے پر رکھا ہی تھا کہ وہ پیچھے سر کی۔ وہ اس کی گھبراہٹ سمجھ گیا۔ اس وقت صرف یہ سوچو کہ آپ مریض ہو اور میں ڈاکٹر، گھبراؤ نہیں مجھ سے۔ بشام کے دھیمے انداز نے اسے کچھ تقویت دی۔ وہ حیرت سے اس مسیحا کو دیکھنے لگی۔ کیا اسے اپنے بھائی کا کوئی غم نہیں تھا؟ شام میں بھی اس نے میری حمایت کی اور اب اسے مجھ سے نفرت نہیں ہو رہی کیا؟ یہ کیوں اتنی ہمدردی کر رہا ہے؟ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ بشام کی آواز اسے خیالوں سے کھینچ گئی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اس کی میٹھی مگر گمبھیر آواز اسے بہت پیاری لگی۔ ابھی تک وہ یہاں آ کر کراہت لہجے ہی سن رہی تھی۔ حنال، مدم سی آواز میں وہ بولی۔ نائس نیم، ویری یونیک۔ تیزی میں اپنی عادت کے مطابق انگلش میں بول گیا۔ پتہ نہیں اسے سمجھ بھی آئی کہ نہیں۔ یکدم اس نے سوچا، کتنی عجیب بات تھی کہ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اپنی بیوی کے بارے میں بالکل انجان تھا۔ جیسے بھی صحیح، بہرحال وہ اب اس کے نگاہ میں تھی، اس کی ذمہ داری تھی۔ اسے حنال کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کی بات پر اسے لگا وہ مسکرائی ہے۔ کیا اسے انگلش سمجھ آ گئی ہے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاؤ آر یو فیلنگ ناؤ؟ اب کی بار اس نے جان بوجھ کر انگلش بولی۔ آیا کہ اس کا شک ٹھیک ہے یا غلط؟ بیٹر۔ حنال کے جواب نے اس کے شک پر یقین کی مہر لگائی۔ ایجوکیشن کیا ہے آپ کی؟ اس نے مسلسل اس کے چہرے پر ٹکور کرتے ہوئے پوچھا۔ MBBS کا لاسٹ ایئر تھا، اس نے قدرے دکھ سے جواب دیا۔ پانی میں ٹاول ڈبوتا ہوا اس کا ہاتھ وہیں ساکت ہو گیا۔ اتنا ظلم! اس کے دل نے دہائی دی۔ پھر خاموشی سے ایک پین کلر اسے کھانے کے لیے دی اور اس کے زخموں پر آئنٹمنٹ لگائی۔ بشام کو بے حد ہمدردی تھی اس معصوم لڑکی سے۔ آپ نیچے نہیں لیٹو گی، چاہو تو بیڈ پر سو جاؤ اور چاہو تو اس صوفے پر۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر بیٹھتی جو کہ فلی کارپیٹڈ تھا، بشام نے اسے روکا۔ میں صوفے پر سو جاؤں گی، اس نے آہستہ سے کہا۔ اوکے۔ بشام نے اسے سنگل کوائلٹ چلا کر دیا۔ وہ لیتے ہی لیٹ گئی جبکہ وہ اسی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کے نقوش چونکہ سوجن کی وجہ سے وضاح نہیں تھے، پھر بھی اسے اندازہ ہو گیا تھا وہ بہت خوبصورت تھا۔ اس کا دل اب بھی پریشان تھا اور وہ کیسے اسے یہاں سے نکالے۔ یہی سوچتے سوچتے اس کی کب آنکھ لگی وہ نہیں جانتا تھا۔ رات کے واقعات کے باعث صبح بھی جب اس کی آنکھ کھلی تو سر میں شدید درد تھا۔ جیسے ہی وہ بیڈ سے اٹھا اسے اپنے کمرے کا دروازہ دڑدڑانے کی آواز آئی۔ حنال بھی یکدم گھبرا کر اٹھی اور فوراً زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ کر رات ہی جان گئی تھی کہ یہ ہمدردی اسے صرف اس کمرے کی چار دیواری میں ملے گی اور وہ بھی صرف ایک ہی شخص کے سامنے۔ بشام نے اس کی سمجھداری کو دل میں سراہا۔ جیسے ہی بڑھ کر اس نے دروازہ کھولا تو سامنے جان بی بی کو کھڑے دیکھا جو شدید غصے میں تھی۔ بشام نے انہیں سلام کیا۔ وہ اسے سامنے سے ہٹاتی اندر آئی۔
اور ہنال کو کارپیٹ پر بیٹھے دیکھ کر انہیں کچھ تسلی ہوئی۔ تم منہ ہاتھ دو چل کے، انہوں نے مڑ کر بشام کو دیکھتے منظر سے ہٹایا۔ وہ جان گئی تھیں کہ اسے ہمدردی کا بہار چڑھا ہے، لہٰذا وہ اس کے سامنے اب ہنال کو کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی۔ تیری شادی کے بعد پہلی صبح نہیں ہے جو اتنے دن چڑھے تک سو رہی ہے، تو خون بہا میں آئی ہے، دماغ میں بٹھا لے سے، سچ مہارانی کو تو کام پر لگاؤں۔ انہوں نے بشام کے واش روم میں جاتے ہی غصے سے کہا۔ بشام واش روم کے دروازے کے ساتھ کھڑا ان کی بات سن رہا تھا۔ اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ کسی کے بھی سامنے اب ہنال کے ساتھ ہمدردی نہیں کرنی، نہیں تو اس کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ اگلے دن سے وہ صبح 5 بجے ہی اٹھ جاتی۔ کچن کی ساری ذمہ داری اس کے سر پر ڈال دی گئی تھی۔ پہلے ہی دن جب وہ صبح چائے لے کے آئی تو امید نے پہلا سپ لیتے ہی منہ دوسری طرف کر کے کلی کی۔ ہنال تو تھر تھر کانپنے لگی۔ یہ چائے بنائی ہے تو نے؟ اتنے ڈنڈے تیرے ہاتھ پہ ماروں گا نا کہ ساری اکڑ بھول جائے گی۔ اس نے قہر برساتی نظروں سے ہنال کو دیکھا اور پیالی اس کے قریب فرش پر زور سے دے ماری۔ گرم چائے کے چھینٹے اس کے پاؤں پر گر کر اسے جلسا گئے۔ اسے شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ دفعہ ہو جاؤ آپ یہاں سے، کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ میرے کمرے میں میری کتنی ساری شرٹس ہیں، پریس کرو انہیں۔ یکدم بشام غصے سے اس پر دوڑا۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ جو کل تک اس کی حمایت میں سب بلائے بیٹھا تھا، آج اس پر دوڑ رہا تھا۔ سردار حیات کے چہرے پر فاریہ مسکراہٹ چمکی۔ اور ہے تو سرداروں کا ہوں، انہوں نے دل میں سوچا۔ سب کے چہروں پر جیسے اطمینان جھلکا، اور اس نے بھی اس کی وہی حیثیت مان لی جس کی وجہ وہ اس حویلی میں آئی تھی۔ ہنال حیران ہوتی یکدم اس کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ کل تک جو ہمدردی جتا رہا تھا آج وہ بھی ان ظالموں کی صفت میں کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کیسے ہی بھول گئی تھی کہ وہ بھی انہی میں سے ایک تھا۔ وہ آنسو پونچھتی چلتی جا رہی تھی۔ دیکھو وہ اندھی کہیں میرے کپڑے ہی نہ خراب کر دے۔ وہ تیزی سے غصے سے اٹھا تھا۔ اس کی یہ انداز دیکھ کر سب سے زیادہ جان بی بی نے سکھ کا سانس لیا۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھے وہ اس کی توقع کے عین مطابق رو رہی تھی۔ اسے کمرے میں آتا دیکھ کر وہ یکدم پریشانی سے اٹھی۔ میں آپ تو آپ کی شرٹس دیکھ رہی تھی، کہاں ہیں؟ وہ جلدی سے اپنی صفائی میں بولی، مبادن اب یہ دنگ کرنا رکھ دیں، جلدی سے اپنا پاؤں دکھاؤ۔ اس نے ہنال کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وہ کہتا ہوا اس کے قریب آیا جو اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اس کے اتنے نرم لہجے پر حیران ہوئی۔ یا اللہ یہ شخص مجھے پاگل کر دے گا، اس نے بے بسی سے سوچا۔ کیا کہہ رہا ہوں سنائی نہیں دے رہا؟ ایک تو وہ بمشکل اس کے زخم پر مرہم لگانے آیا تھا اور وہ تھی کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے گور کر اسے دیکھا اور ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو غصہ تھے مجھ پہ۔ اور وہ اپنی حیرانگی اس سے شیئر کر کے ڈرتے ڈرتے بولی۔ اس کے ڈرے سہمے انداز پر یکدم مسکرایا، پھر جھک کر اس کے پاؤں پر مرہم لگانے لگا۔ بس یہ سمجھ لو کہ یہ سب بہت ضروری ہے ہم دونوں کے لیے۔ میں اس کمرے سے باہر فی الحال آپ کے ساتھ گر ہی رہوں گا، اور کمرے کے اندر ایسا جیسے کہ میں ہوں۔ کیوں اور کس لیے جیسے سوال مت کرنا، اوکے؟ اس کے پاؤں پر مرہم لگاتے اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی جو کسی حد تک اس نے گرہ سے باندھ لی۔ ہیلو، ہاں یار آفس کا کتنا کام پینڈنگ ہے۔ اچھا گریٹ، بس ٹھیک ہے میں پرسوں سے جوائننگ دے رہا ہوں۔ نہیں ابھی بتایا نہیں، آج ہی بتا کر نکل پڑتا ہوں۔ بشام اپنے دوست سے بات کر رہا تھا۔ وہ کبھی بھی جاگیروں اور زمینوں کے کاموں میں انٹرسٹڈ نہیں رہا تھا، لہٰذا اس نے پاکستان آنے سے پہلے ہی اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر اپنا بزنس کرنے کا پلان کر لیا تھا۔ آفس کھولنے اور سٹاف کو رکھنے کا سب کام اس نے اس کے سپرد کیا تھا، گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اگر کسی سے ڈسکس کر لیتا تو کسی نے اس کی چلنے نہیں دینی تھی، اس لیے وہ ہر کام مکمل کر کے انہیں بتانا چاہتا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اسے باتیں سنائیں گے سب، مگر وہ ہمیشہ سے اپنی لائف کا ہر فیصلہ خود سے لے کر اور پکا کام کر کے انہیں بتاتا تھا، پھر کوئی زیادہ دیر معالفت نہیں کرتے تھے۔ اور اب ہنال کی وجہ سے اس کے لیے ناگزیر ہو گیا تھا حویلی میں رہنا۔ اس نے اپنا رویہ بھی اس لیے بدلا تھا تاکہ سب کو یہ باور کرائے کہ وہ بھی ہنال کو جوتی کی نوک پر رکھتا ہے
اور اس طرح وہ اسے ملازمہ بنا کر لے جانے میں کامیاب ہو جاتا۔ ابا مجھے اسلام آباد والی کوٹھی میں جانا ہے، کل وہاں کی صفائی وغیرہ کا انتظام کروا دیں۔ شام میں جب سب اکٹھے بیٹھے تھے تو اس نے بات کرنی مناسب سمجھے۔ کیوں حیریت؟ سردار بران نے حیرت سے پوچھا۔ میں باہر سے بزنس کی ڈگری زمینوں پر ضائع کرنے کے لیے نہیں لے کر آیا، مجھے اپنا بزنس کرنا ہے، اور ایک دوست کے ساتھ مل کر سب انتظام میں پاکستان آنے سے پہلے کروا چکا ہوں، سب کچھ ریڈی ہے، بس میں نے جوائن کرنا ہے۔ اس نے ساری بات کلیئر کی۔ یہ ہے ہی شروع سے الٹی کھوپڑی کا، جا چٹا جا کے لوگوں کی چٹیاں، اتنا پیسہ ہے یہاں راجگار، مگر نہیں، تو نے شروع سے وہی کیا جس کی میں نے مخالفت کی۔ انہوں نے گرجتے ہوئے بڑاس نکالے۔ جانتے تھے ان کی مخالفت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جتنا وہ کہیں گے اتنا ہی وہ اپنی بات پر ڈٹا رہے گا، اسی لیے انہوں نے زیادہ پست و پیش نہیں کی۔ ویسے بھی وہ یہاں رہ کر ان کی ہر بات سے مخالفت کر کے اس نے ان کا خون ہی جلانا تھا، اس لیے انہیں بھی بہتر یہی لگا کہ جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہی کرے۔ اور مجھے یہاں سے کچھ ملازم چاہیے، زرمت رحمتے بوا اور اس کمزاد حنال کو بھی لے کر جاؤں گا تاکہ اسے ہمہ وقت جوتی کی نوک پر آ کر اس کی حیثیت پاور کرواتا رہوں۔ اس نے اتنی نفرت سے اس کا ذکر کیا تھا کہ کسی کو اس پر شک نہیں ہو سکا۔ ہاں ہاں لے جا، ہم نے اس کا چاہ ڈالنا ہے۔ سب نے اس کی سوچ کی حمایت کی۔ اس نے دل میں شکر ادا کیا۔ بیچن ذرا سے میرے پاس، کبھی جو میرا کوئی کام کر دے، ڈیٹ کہیں گی، تھکا ہوا ہوں، ٹانگیں دبوانی ہیں مجھے۔ وہ آتے ہوئے اسے کچن میں کام کرتا دیکھ چکا تھا۔ جیسے جیسے اس کے چہرے کی سجن ختم ہوتی جا رہی تھی، اس کے پریوں جیسے چہرے پر نظر نہیں ٹکتی تھی۔ بشام کو اس کی خوبصورتی کا ٹھیک ٹھاک اندازہ ہو چکا تھا، مگر ابھی اس کے دل میں صرف ہمدردی کا جذبہ تھا حنال کے لیے۔ اس وقت بھی وہ چاہتا تھا کہ وہ تھوڑی دیر ریسٹ کر لے۔ باہر تو اسے چہرے سے چادر ہٹانے کی اجازت نہیں تھی، مگر کمرے میں آ کر بشام اسے پوری آزادی دیتا تھا، مگر وہ اللہ کی بندی ہم وقت دوپٹہ اوڑے رہتی۔ حنال جان بی بی نے بیٹی کی فریاد پر غصے سے تڑپ کر اسے پکارا۔ جی، وہ کپ کپاتے ہوئے آئی۔ تجھے بشام نظر نہیں آتا؟ کیوں تو اس کا کوئی کام نہیں کرتی؟ جا اس کے ساتھ اور ٹانگیں دبا اس کی، مہرانی کہیں گی۔ اور سن، تو نے کل اس کے ساتھ اسلام آباد جانا ہے، اب تو وہی رہے گی، اور اگر میرے بیٹے کی خدمت میں کوئی کمی آئی تیرا حشر کر دوں گی میں۔ مر جا اب اس کے پیچھے۔ اور جو اسے اندر آتا دیکھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جانتا تھا کہ اس کی عزت افزائی ہوگی۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آئی، کمرے کا دروازہ کھول کر آئی تو اسے وارڈروب میں مصروف دیکھا۔ لائیں آپ کی ٹانگیں دبا دوں؟ آہستہ سے اس کے پاس آ کر بولی۔ میں نے آپ کو اپنی خدمت کے لیے نہیں بلایا، خاموشی سے بیڈ یا صوفے پر لیٹ کر ریسٹ کرو، صبح سے لگی ہوئی ہو، انسان ہو آپ بھی۔ وہ ہر روز اپنے رویے سے اسے حیران کرتا تھا، کبھی گرج چمک کر اور کبھی اس کے لیے ٹھنڈی چھاؤں بن کر۔ آخر اس کے کس روپ پر وہ اعتبار کرتی؟ وہ صوفے پر جا کر نیم دراز ہوگی، چادر اب بھی سر سے پاؤں تک لپٹی ہوئی تھی۔ بشام نے وارڈروب سے نکل کر ایک نظر اس کو دیکھا۔ اس کے تاثرات اتنے جامد ہوئے تھے کہ اسے حنال پر کسی روبوٹ کا گمان ہوتا تھا، جو کہو وہی کرتی تھی۔ کل ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، آپ بھی اپنی چیزیں رکھ لینا۔ بشام نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے کہا۔ وہ جو لیٹی تھی اسے بیڈ کی جانب آتا دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرا تو کوئی سامان نہیں ہے، بس یہی کپڑے ہیں جو پہنے ہوئے ہیں۔ اس نے تو سادگی سے بتا دیا، مگر بشام بے حد شرمندہ ہوا۔ واقعی جس دن کی آئی تھی اس نے ایک یہی جوڑا ہی پہن رکھا تھا، یہاں تو وہ اس کے لیے کچھ نہیں لا سکتا تھا۔ ہاں، کل جاتے ساتھ ہی پہلا کام اس کے لیے شاپنگ کا کرنا ہے، اس نے دل میں سوچا۔